آج سورۃ الانفال اور سورہ توبہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں ہی مدنی صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ انفال اسلامی تاریخ میں ہونے والی پہلی جنگ، پہلے غزوے کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی جنگ بدر کے بعد سورۃ الانفال کا نزول ہوا ہے۔ اور سورہ توبہ جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کہ اسلام کی آخری جنگ ہوئی ہے۔ تو گویا سب سے پہلی جنگ اور سب سے آخری جنگ، ان دونوں کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو ایک ساتھ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ساتھ جو انسان سورہ انفال اور سورۃ التوبہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معانی میں غور و فکر کرتا ہے، تو اسے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مدنی جو سوسائٹی تھی، مدنی سوسائٹی اپنی ابتدا میں کس کنڈیشن میں تھی، کس طرح کے ایشوز کو، کس طرح کے پرابلم کو فیس کر رہی تھی، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مدنی سوسائٹی اپنے آخری زمانوں میں کس طرح کے پرابلمس کو فیس کر رہی تھی اور اس زمانے کی خصوصیت کیا تھی۔ انفال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انفال کے معنی غنیمت، مال غنیمت کے ہوتے ہیں۔ مال غنیمت کیا ہے؟ جو جنگیں ہوتی تھیں تو جنگوں میں جو دشمن سے مال ہاتھ آتا تھا اسے مال غنیمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام جان توڑ کے لڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی، لیکن دیکھیے سورت کا جو میسج ہے وہ یہ کہ انسان کتنا بھی مخلص ہو اور کتنا بھی اللہ والا ہو، لیکن شیطان کے شر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ ہوا کیا، وہ جنگ بدر جس میں کہ صحابہ جان توڑ لڑے، اس کے بعد جب مال غنیمت ہاتھ آیا تو مال غنیمت کی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں جھگڑے ہو گئے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں کون کتنا لے گا، دیکھیے کیسے شیطان نے چال چلی، اور ان کے دلوں میں ان کے درجات کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے نہیں، ہم تو بہت نیچے ہیں، ان کے لحاظ سے ان کا دل دنیا کی طرف مائل ہوا، دنیا کی طرف مائل ہوا، آپس میں اختلاف ہوا۔ تو قرآن کریم کی یہ صورت اتری، سورہ انفال، اور قرآن کریم نے جو اسلوب اختیار کیا، یعنی جو اسٹائل ہے کہ غنیمت کس کا ہے، کس کو ملنا چاہیے، تو اس کے بارے میں قرآن کریم جو انداز اختیار کرتا ہے وہ کہتا ہے یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ ادھر اسٹرکٹ ورڈز میں قرآن نے کہا قل الانفال للہ ورسولہ، کہ جو مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، صحیح معنوں میں کسی کا نہیں ہے، ختم، یعنی جڑ ہی کاٹ دی گئی۔ دنیا کی طرف جو میلان پیدا ہوا تھا اس میلان کی جڑ ہی کاٹ دی گئی۔ قل الانفال للہ ورسولہ، تمہارا کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اور اس کے بعد کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے اختلافات کو حل کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ اس کے بعد جو پوری سورت کو آپ پڑھیں گے تو سورت میں جو آپ کو ایک جو انوائرمنٹ ملے گا نا، جو وہ انوائرمنٹ کیا ہے، وہ اس میں اس صورت میں بار بار اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ دیکھو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اگر تم مال غنیمت پر اپنا حصہ سمجھ رہے ہو، اس بنیاد پر کہ جان توڑ لڑے ہو، تو یہ ٹھیک ہے، تم نے دنیا کے اسباب کو اختیار کیا اور اختیار کرنا ہی چاہیے۔ جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری ہونی چاہیے، کسی بھی پروجیکٹ سے پہلے، اس کو انجام دینے سے پہلے اس کی بھی پریپریشن ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے۔ تیاری کے بغیر
اگر آپ میدان میں جاتے ہیں تو آپ احمق انسان ہیں، آپ احمق انسان ہیں۔ تیاری ضرور کی تم نے، لیکن صحیح معنوں میں مدد عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہٰذا یہ مال غنیمت حقیقت میں تمہارا کہاں ہوا؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ دیکھو کفار و مشرکین بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین کو تمہارے سامنے تھوڑا دکھا رہا تھا۔ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ اگر اللہ تم کو زیادہ دکھاتا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا، اللہ تم کو اگر زیادہ دکھاتا ان کی تعداد کو لَفَشِلْتُمْ، پھر تو تم ناکام ہو جاتے۔ گویا ان بڑی جماعت تھی، اس بڑی جماعت کو صحابہ کرام کی آنکھوں میں تھوڑا دکھایا گیا، تھوڑا دکھانے کی وجہ سے ان کے اندر حوصلہ بلند ہوا، ان کا حوصلہ مضبوط ہوا، وہ دبے نہیں، ڈرے نہیں، انہوں نے سوچا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو تو ہم آرام سے دبا لیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد خاص سے فرشتوں کو اتارا، ٹھیک ہے، فرشتوں کو بھی صحابہ کرام نے میدان جنگ میں باضابطہ جنگ بدر کے میدان میں لڑتے ہوئے دیکھا صحابہ کرام، اس سے ان کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہوئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ حقیقتاً مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اور دوسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو تیاری بھی کرنی ہے، دنیاوی اسباب سے ہاتھ نہیں جھاڑنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان سے مقابلے کی بھرپور تیاری کیجیے، جیسے بھی ہو سکتا ہے مقابلے کی تیاری کیجیے۔ تو یہ مضمون جو ہے اس سورہ پاک کا مرکزی مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مادی اور روحانی اسباب دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فتح و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ انسان صرف اپنے اسباب پہ بھروسہ کر کے اس کو سب کچھ سمجھ لے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر یہی سب کچھ ہوتا تو سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ نے تو بہت مقامات پر تمہاری مدد کی اور جنگ حنین میں بھی مدد کی۔ جبکہ جنگ حنین میں ہوا کیا تھا؟ جنگ حنین میں یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی تعداد پہ بہت زیادہ ان کو ایک طرح کا غرور پیدا ہوا، دل میں پیدا ہوا کہ یہ کہ اتنے لوگوں کو تو ہم ایسے ہی دبا لیں گے۔ جنگ بدر کے میدان میں جب ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی تو ان کو دبا لیا تھا۔ آج کیا ہے تو ہماری تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، صحابہ کرام کی تعداد اس وقت 10,000 سے زیادہ تھی۔ تو ان کو ایک احساس پیدا ہوا اپنے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی۔ نشانی کیسے دکھائی؟ کہ وہ بازی جو اب تک جیتی ہوئی تھی وہ اچانک بازی پلٹ گئی اور کفار و مشرکین حاوی ہونے لگے۔ تب ان کو احساس ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس موقع پر اکیلے ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور لوگ جو ہے پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، اور ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، معاذ اللہ، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، یعنی میدان جنگ سے بھاگنے والا نہیں ہوں میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس طریقے سے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کو پھر سے ہمت بندھی، پھر پلٹے اور پھر اس کے بعد حملہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم فتح جو ہے جنگ حنین میں مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا کہ تعداد پر آپ کو بھروسہ نہیں کرنا ہے، تعداد کو چھوڑنا نہیں ہے، تیاری کرنی ہے، پوری تیاری کر کے بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا ہے نا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اسلوب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا سورہ آل عمران میں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لوگوں سے مشورہ کیجیے۔ مشورے کے بعد آپ امیر ہیں، آپ لیڈر ہیں، تو آپ اپنا کوئی ڈیسیزن لیجیے، آپ کے اندر ڈیسیزن میکنگ پاور ہونا چاہیے، فَإِذَا عَزَمْتَ۔ لیکن ڈیسیزن میکنگ پاور کے بعد یہ مت سمجھیے کہ جو میں نے فیصلہ لیا ہے تو اس فیصلے کی بنیاد پر کامیابی مل جائے گی، بلکہ آگے کیا کرنا ہے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ یعنی فائنل ڈیسیزن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، آپ کے فیصلہ لینے سے کیا ہونے والا ہے، انسانوں کے فیصلہ لینے سے کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو ہے سبق سکھایا جا رہا ہے امت کو
کہ ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے ہم کو ڈیسیزنس لینے ہیں، اور پھر ڈیسیزن پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے بلکہ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے. اور ڈیسیزن اس لیے لیں گے، دنیا کے اسباب کو اس لیے اختیار کریں گے کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ہم کو کہ ہم اسباب کو اختیار کریں. جو بھی چیز چاہیے اس کے ہم چینل سے پہنچنے کی کوشش کریں. یہ اللہ نے میسج دیا. تو قرآن کریم میں اس سورے میں یہ کہا گیا کہ تیاری کیجئے، تیاری چھوڑنی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر حاصل نہ ہوتی تو تم کو کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں ہوتی. اور قرآن کریم میں اس سورے میں اللہ نے خاص، یعنی جو میں نے بتایا نا کہ سورت کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ کہ دنیا کی طرف میلان نہ ہونے پائے، کیونکہ دنیا اگر اپنی طرف کھینچے گی تو آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے. چنانچہ آگے چل کر کے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ کیا ہوگا، تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج دیکھ لیجیے آج کیا ہے، آج صورتحال جو ہے وہ ہماری ایسے ہی ہے نا کہ ہمارے آپس میں اتنے اختلافات ہیں، اتنا زیادہ انتشار ہے، بھائی بھائی کا دل نہیں ملا ہے، بھائی کا بھائی سے دل نہیں ملا ہے، گھر میں، خاندان میں، فیملی میں لوگوں کے دل آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں. جو اسلامی اخوت ہوتی ہے، اسلامک بردرہوڈ ہوتا ہے، وہ ہمارا کتنا کمزور ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے، ہماری ہوا اکھڑ گئی. ہمارا جو روب و دبدبا تھا دنیا کے اندر، مسلمانوں کا جو ایک روب و دبدبا تھا، وہ روب و دبدبا ختم ہو گیا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کمی آئی اور آپس میں انتشار ہمارے درمیان بہت زیادہ پایا گیا. آج بھی مسلمان اگر اتحاد کر لے، آپس میں مل لے، کامن منیمم پروگرام پہ جمع ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ آپس میں اتحاد پیدا ہوگا، قوت پیدا ہوگی، مضبوطی پیدا ہوگی، اور آپ کا روب و دبدبا دشمن کے دل میں پڑے گا اور وہ آپ سے ڈرنا شروع کر دے گا. تو اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد جو ہے سورہ توبہ ہے. ٹھیک ہے، سورہ توبہ میں، سورہ توبہ کا جو میں نے ذکر کیا کہ سورہ توبہ کا جو نزول، سورہ توبہ کے بہت سارے نام ہیں، تقریباً 15 سے زائد علماء نے نام بتائے. اس میں دو نام بہت مشہور ہیں، التوبہ اور براءہ، سورۃ البراءہ اور سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں جتنی صورتیں ہیں، تمام صورتوں میں سب سے زیادہ توبہ کا ذکر اسی صورت میں آیا ہے. سب سے زیادہ توبہ کا ذکر اسی صورت میں آیا ہے. اور سورہ برات کو برات اس لیے کہتے ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اسٹرکٹ ورڈس میں، بہت ہی صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ مشرکوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے رسول کا، مومنین کا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ چونکہ میں نے بتایا کہ یہ بالکل آخری زمانے کی صورت ہے. آخری زمانے میں کیا ہوا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کھل کر کے ایک اطمینان و سکون کی فضا میں زندگی گزارے، اور جو مشرکین ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو لڑتے ہیں ہمیشہ، جو ہمیشہ ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوئی رعایت نہ کرے. یہاں ان دو مشرکین کا ذکر نہیں ہے کہ جو مسلمانوں سے جنگ نہیں کر رہے، نہیں، ان مکہ والے جو مشرکین ہیں، علاقے کے جو مشرکین جو مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ جو ہے ذکر فرمائے. اور اللہ نے فرمایا، اب دیکھیے کہ کتنا رب تعالیٰ جو ہے سورہ پاک کے نزول کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پرجلال ہے کہ جب جبریل امین اس سورہ پاک کو لے کر کے اترتے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمانیت اور اللہ کی رحیمیت کا ذکر ہی نہیں آتا ہے، اور ڈائریکٹ شروع ہو جاتی ہے سورت براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برات ہے. یعنی کلیئر کٹ ورڈز میں جو ہے کہہ دیا گیا کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان کو جو ہے یہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو آنے سے بھی ان کو منع کر دیا گیا، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر حکومت مسلمانوں کی قائم ہو گئی، اسلامی حکومت قائم ہو گئی. اب ہماری حکومت میں آ کر کے کوئی ڈسٹربنس اگر کرے گا تو کیا ہم اس کو الاؤ کریں گے؟ کبھی الاؤ نہیں کریں گے. وہ اپنے طریقے پر جو ہے عبادت کرنا چاہتے تھے، وہ ننگے عبادت کرتے تھے، ننگے آ کر کے طواف کیا کرتے تھے، کیسے ان کو الاؤ کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسے میں جو ہے ان کو کلیئر کٹ منع کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد اب ان کی آمد نہیں ہوگی، ان کو آنے نہیں دیا، انٹری ان کی منع ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سے مکمل انٹری آج تک منع ہے، وہاں جو حرم کے اندر کفار و مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے. تو بہت سخت لب و لہجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اسلام جو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی گزاری، پھر اس کے بعد 10 سالہ تقریباً 8 سال تقریباً ہو گئے تھے اس وقت.
8 साल मक्की ज़िंदगी गुजारी, यानी 13 और 8 21, है ना। तो 21 साल जो है, ये 21 साल की लाइफ हुजूर दावत में गुजार चुके हैं, समझा रहे हैं मुसलसल उनको, अब भी होश नहीं आ रहा है, तब इनके साथ क्या किया जाए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ सख्ती की कि अब जो है इनके ऊपर नरमी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बावजूद ये ऐसा नहीं कि सूरत में सिर्फ सख्ती ही सख्ती है, बल्कि एक पहलू, एक रास्ता अल्लाह ने फिर भी खोल के रखा उनके लिए। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता तौबा का है। चुनांचे तमाम मुशरिकीन को डांटा गया, फटकारा गया, उसके बावजूद बार बार सूरह पाक में ये बात आई कि फ़इन तुबतुम फ़हुव खैरुल लकुम, अगर तौबा कर लोगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा, अगर तौबा कर लोगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये दावत बार बार दी जा रही, गोया उनको फाइनल कॉल दे दी गई है और कह दिया गया है कि बस एक रास्ता तुम्हारे पास बचा है, वो ये कि अभी भी तौबा कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल फरमाने वाला है। तौबा का रास्ता बंद नहीं हुआ, अगरचे अहकाम सख्त हो गए हैं लेकिन तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। ऐसे ही सूरह पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन के लिए भी बहुत सख्त लबुलहजा, सब सख्त अंदाज इख्तियार किया। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम, कि कुफ़ार से जंग कीजिए और मुनाफिकीन के साथ भी जंग कीजिए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में जो है कल्प्रिट्स बन करके ये मुसलमान इस इस्लामिक सोसाइटी को नुकसान पहुँचा रहे थे। अब वक्त आ गया था कि इस आस्तीन के सांप को जो है वो बाहर कर दिया जाए और उनको क्लियर कर दिया जाए, कौन कौन मुनाफिक हैं वो बता दिया जाए। चुनांचे तमाम तफसील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर बैठ करके मुनाफिकीन को बाहर निकाला कि फ़लाँ तुम मुनाफिक हो तुम निकल जाओ, फ़लाँ तुम मुनाफिक हो तुम निकल जाओ, फ़लाँ तुम मुनाफिक हो तुम निकल जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको निकाल दिया। तो उनकी बदमाशियों का भी जिक्र आया मुनाफिकीन की, और उनको सख्ती के साथ डांटा भी। इतनी सख्ती हुई उनके बारे में कि कुरान करीम ने फरमाया कि इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए या ना कीजिए, अगर आप 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करेंगे तब भी हम उनको बख्शने वाले नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना गज़बनाक है रब तआला कि फरमाता है रसूल आप जिसके लिए दुआ कर देते हैं हम उनको माफ़ कर देते हैं, हम उनकी बख्शिश हो जाती है। लेकिन ये मुनाफिकीन इतने बदतमीज़ हैं कि अगर आप 70 बार भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे तब भी जो है हम उनकी मग़फ़िरत करने वाले नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सख्ती उनके लिए जो है ज़ाहिर फरमाई। उसके बाद फिर आगे चल करके देखिए कि काफिरों के लिए तौबा की बात भी की गई, फिर मुनाफिकीन के लिए भी तौबा की बात आई है कि अगर ये भी तौबा कर ले तो अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। उसके बाद फिर आराबियों का जिक्र आया, देहातियों का जिक्र आया, जो कमज़ोर ईमान वाले लोग थे उनका जिक्र आया और उनके बारे में बताया गया कि ये जो है कहते तो हैं कि आमन्ना, हम ईमान ले आए, लेकिन हकीकतन ये ईमान नहीं लाए, ये तो बस ज़ाहिर में इस्लामी अहकाम के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। ठीक है, अब ईमान इनके दिलों में नहीं उतरा है। उनके बारे में भी कहा गया, अल्लाह ने उनकी तौबा की भी कबूलियत की बात कही कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी तौबा कबूल फरमा लेगा, जो गलत काम करते हैं और कुछ अच्छाई भी करते हैं, दोनों को मिक्सअप जो लोग किए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों की भी तौबा कबूल फरमा लेगा। इस आयत करीमा में हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह ने फरमाया कि कुछ लोग आए वाखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या, मेरे बंदे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने नेक अमाल में कुछ बुराइयों को मिला रखा है, तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी तौबा कबूल फरमा लेगा। उनका भी जिक्र आया। उसके बाद ख़ास बंदे जो अल्लाह के थे सहाबे किराम में मुहाजिरीन और अंसार, उनके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कि अल्लाह उनकी भी तौबा कबूल फरमाने वाला है। ठीक है, उनसे भी अगर कोई ख़ता होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी माफ़ फरमाने वाला है। ज़ाहिर सी बात है जंग बदर में जो ख़ता होती है वो किनसे होती, वो साबिक़ीन मुहाजिरीन ही तो थे जो आपस में इख्तलाफात पैदा हुए, तो अल्लाह ने उनकी तौबा का भी जिक्र किया। उसके बाद उन 3 सहाबे किराम का जिक्र किया जो कि जंग तबूक में नहीं जा सके थे, उसकी तफसील जो है किताबों में लिखी हुई है। तो वो 3 सहाबे किराम जिसमें ख़ास तौर से हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा बहुत ही मशहूर है कि ये हज़रात जंग में नहीं जा पाए थे, तो इन्होंने सच बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बता दी। कहा या रसूलल्लाह हमारे नफ्स की ख़राबी थी कि हम जो है जंग में शिरकत नहीं कर सके, वरना हमारी तैयारी पूरी थी, नफ्स ने शैतान ने हमको नहीं जाने दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुक्म इलाही से बाइकाट किया। कितने दिन के लिए? 40 रोज़ के लिए उनका बाइकाट हुआ। 40वें रोज़ अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया, उनकी तौबा को कबूल फरमाया और आयत करीमा उतरी कि वअला सलासतिल लज़ीना खुलिफू, उन 3 बंदों की भी तौबा कबूल हो गई जो पीछे रह गए थे जंग के अंदर। तो मतलब तौबा ये ऐसी चीज़ थी ना, हज़रत उबई बिन काब सोचिए कि मतलब कैसी घुटन महसूस हुई होगी उनको कि महबूब नाराज़ हैं, सारे दोस्त नाराज़ हैं, कोई सलाम नहीं कर रहा है।
حضرت ابی بن کعب نے تو اس کو اپنے لفظوں میں اتنا خوبصورت بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں جو ہے سب کو مطلب کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے مسجد نبی میں جانا نہیں چھوڑا، میں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، جماعت سے نہیں، الگ سے، جماعت میں شرکت منع تھی، لوگ الگ سے نماز پڑھتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھا کرتے تھے، اور جب میں نماز میں ہی حضور کو دیکھنے کی کوشش کرتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے تھے۔ سوچئے کہ کتنا دردناک معاملہ رہا ہوگا، یہ محبوب دیکھ رہا ہے آپ کو، لیکن جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو محبوب اپنا چہرہ چھپا لے رہا ہے۔ یہ کتنا مطلب کتنی ٹیس والی چیز رہی ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک حد ہو گئی کہ نصرانی بادشاہ نے مجھ کو اپنا کمپینین بنانے کے لیے لیٹر بھیجا، مجھ کے بعد ان کو بڑے عہدے میں بیٹھاؤں گا، آ جاؤں میرے پاس، سنا ہے تمہارے دوست نے تم کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا، میں لے گیا اس کے لیٹر کو، فوراً جو ہے آگ میں ڈال دیا، اور میں نے سوچا کہ اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ اب یہ نصرانی مجھ کو جو ہے لبھانا چاہے گا، مجھ کو گمراہ کرنا چاہے گا۔ اس کے بعد پھر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اتنے خوش ہوئے کہ کچھ تو تھا نہیں، ویسے بھی صحابہ کرام کے پاس زیادہ تھا کیا، تو جو کپڑا پہنے ہوئے تھے نا اس وقت، جب ایک پہاڑی پر ایک مقام پر تھے، وہ کون سی جگہ پہ تھے یاد نہیں، تو ایک مقام پر تھے، وہاں پر وہ لباس جو پہنے ہوئے تھے اس لباس کو بھی صدقہ کر دیا۔ اب اس کو کہے صدقہ کریں گے، نیت کر لی صدقہ کی، تو جس نے آ کر کی بشارت سنائی تھی نا اسی کے لیے صدقہ کیا تھا۔ اب چونکہ پہنے ہوئے تھے اس کو اتار تو سکتے نہیں کیونکہ کوئی دوسرا کپڑا تھا نہیں، تو اس سے کہا کہ تم مجھے یہ کپڑا بطور عاریت دے دو، یعنی ادھار دے دو، یعنی بعد میں تم کو دے دوں گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہاں سے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہنچے اور حضور سے ملاقات کی، پھر ایک اچھا خوبصورت ماحول ہوا اور سارے لوگوں نے ایک دوسرے کو بشارت دی، خوشخبری سنائی، توبہ کی قبولیت کی، اور اس طریقے سے ان کی زندگی پھر سے تر و تازہ ہو گئی۔ تو اس سورہ پاک میں دیکھیے کہ کفار کی توبہ کا بھی ذکر ہے، منافقین کی توبہ کا بھی ذکر ہے، کمزور ایمان والوں کی بھی توبہ کا ذکر ہے، اعلیٰ درجے کے مومنین کی بھی توبہ کا ذکر ہے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جو 3 لوگ جو عذر کی وجہ سے بلکہ اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے یہ جنگ میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اور سچائی کی انہوں نے اختیار کی تھی، اور سچائی کی بنیاد پر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ پوری سورت کو پڑھیے تو اس میں سختی ہے سورۃ توبہ، لیکن دیکھیے سورت کا اختتام کتنا پیارا ہے۔ سورت کے اختتام میں کن کا ذکر آ رہا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر آتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں۔ کیسے ہیں وہ؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے تمہارے تکلیف میں پڑنے سے۔ یا یہ جو حصہ ہے نا یہ کامن ہے، یعنی سارے لوگوں کے لیے ہے۔ انسانیت کہیں بھی تکلیف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے۔ انسانیت کہیں بھی تکلیف میں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسانیت تکلیف میں۔ دنیاوی تکلیف کی بنیاد پر جب حضور کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ انسان اگر جہنمی ہو جائیں، جہنم کے مستحق ہو جائیں، اس کی بنیاد پر حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم یہ سارے لوگ تو حضور کی امت میں ہے نا، چاہے اسلام لائے ہوں چاہے نہ لائے ہوں۔ جو اسلام لے آئے وہ امت اجابت ہیں، اور جو اسلام نہیں لائے وہ امت دعوت ہیں، ان کو دعوت دینا ہے، ہیں سب حضور کی امت میں، تو حضور کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا کہ ایسے رسول آئے ہیں جو تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کے بڑے خواہش مند ہیں، اتنے خواہش مند ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں کفار و مشرکین، ان کے افسوس میں اپنی جان آپ ہلاک کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی ہدایت کی حرص ہے، خواہش ہے حضور کو، ایک بندہ بھی جہنمی نہ رہے، حضور یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا گیا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے تو خاص مہربان، بہت زیادہ رحمت فرمانے والے، مومنوں پر تو حد سے زیادہ مہربانی، رأفت، یعنی جیسے بچوں کا جو پیار ہوتا ہے، بچوں کا جو لاڈ ہوتا ہے، بچوں کے لیے ماں باپ کی جو محبت ہے، اس سے بھی کہیں بلند و بالا محبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے جو ہے کتنی اچھی بات اللہ حضرت نے فرمائی کہ جب ماں ایک لوتے کو بھولے آ کہہ کر بلاتے ہی ہیں، آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، یعنی ایسی شان ہے، ایسی محبت ہے حضور کو، پوری زندگی آپ ہمیشہ جیسے دعا کرتے رہیں امتی امتی، اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر۔
تو سورہ پاک میں ہے تو سختی کا ماحول، لیکن جو اختتام ہے نا وہ اختتام بہت ہی پیار بھرا ہے، بہت ہی محبت بھرا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ ہے، لوگوں سے حضور کی محبت کا تذکرہ ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم ہیں، لیکن اس کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ پیٹھ پھیرتے ہیں تو اے رسول اللہ فرما دیجئے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرنے والا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، ساری سلطنت، ساری عظمت، سارا جبروت، سارا دبدبہ، ساری طاقت، ساری قوت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعاؤں کی قرآن کریم ان دونوں سورہ پاک کی جو تلاوت ہوئی، اس کے جو پیغام ہیں، اس پیغام پر، ان پیغامات پر ہمیں عمل کی توفیق بخشے،